الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عید کی نماز کے لیے مسجد میں جمع کیا. آج کا جو دن ہے اس دن کو عید الاضحیٰ یوم النحر بقر عید کے نام سے جانتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں. مسلمانوں کے لیے دو ایسے خوشی کے دن ہیں جس میں اگر کوئی کہے کہ اس دن مجھے روزہ رکھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے روزہ حرام، کھاؤ پیو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو. ایک تو ہے عید الفطر جو 30 دن مسلمان روزے رکھتا ہے، اس کے بعد انعام کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو عید الفطر عطا کرتا ہے. اور دوسری عید ہے جس کو عید الاضحیٰ یوم النحر قربانی کا دن، خوشی کا دن جس کو ہم مناتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی. میرے بھائیو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 12واں مہینہ. اس مہینے میں
ایسے قربانی کے واقعات ہیں کہ اگر اس کو ہم دل سے اور احترام سے اگر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے۔ باپ بیٹے کی قربانی، وہ ایک اصول ہے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اتنا آزمایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے قریب جو شخصیات ہے، جو قریب ہے، وہ سب سے قریب ترین شخصیت وہ انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو آزماتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جب آزمائش میں ڈالنے کے بعد وہ نبی اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کر گزرتے ہیں، تو وہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا۔ اے لوگو سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نزدیک ان کا ایسا مقام تھا، ایسا مرتبہ تھا کہ اللہ کے سامنے ان کا قیام گویا پوری امت کا قیام تھا، ان کا رکوع پوری امت کا رکوع تھا، ان کا سجدہ پوری امت کا سجدہ تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو پوری امت تھی، پوری امت۔ اس لیے ہم کو بھی حکم ہوا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، مشرک نہیں تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بچپن سے لے کر بچپن تک ایسی ایسی آزمائشوں سے گزارا، ہر آزمائش میں وہ کھڑے اترے اور اپنے آپ کو کامیاب کر کے دکھلایا۔ اللہ خوش ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم صدیق بہت زیادہ سچا ہے، نبی ہے، ابراہیم خلیل ہے، میرا پیارا ہے، میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے۔ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ ابراہیم کو بچپن سے لے کر اللہ سے بچپن سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ آئیے آپ کو واقعات کی روشنی میں حضرت ابراہیم کا مقام بتاتے ہیں، ابھی تو چھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو رات میں جمع کیا، رات میں جمع کیا، آ جاؤ اے لوگو، آ جاؤ آ جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا ابراہیم کیا بات ہے، اتنی رات کو سب کو جمع کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف اشارہ کیا، ستاروں کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ ستارے دیکھ رہے ہو، کام دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا رب ہے۔ قوم کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے جو کہہ دیا خلاص ٹھیک ہے، وہ رب ہے۔ جیسے صبح ہوئی ستارے چھپ گئے، قوم کو خطاب کیا ستارے نظر نہیں آ رہے؟ ہاں نظر تو نہیں آ رہے۔ کہا جو چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ کہو سبحان اللہ، جو چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ قوم کو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ ہمارا رب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7ویں پارے میں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب رات ہوئی، رات میں ستارے ٹمٹمانے لگے، ابراہیم نے اپنی قوم کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد خطاب کیا ستاروں کو دیکھو چمک رہے ہیں، کیسے
ٹمٹما رہے ہیں، پورے عالم میں ان سے روشنی ہے۔ کہا یہ میرا رب ہے۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن صبح ہوتے ہی ستاروں نے اپنی جگہ پر جانا شروع کر دیا۔ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع تھے۔ اللہ نے انہیں کہا نکلو تو وہ نکلتے ہیں، اللہ نے کہا چھپ جاؤ تو وہ چھپ جاتے ہیں۔ جیسے چھپنے لگے اپنی قوم کو کہا اے قوم یہ ستارے چھپ گئے، اور جو چھپ جائے وہ ہرگز میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ یہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، یہ قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر کچھ دن گزر گئے، پھر رات کی پہر تھی، لوگوں کو پھر جمع کیا، آؤ میدان میں آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم سے قوم کہنے لگی ابراہیم کیا بات ہے آج پھر آپ نے جمع کر دیا لوگوں کو؟ کہا وہ دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے 14ویں رات کا چاند کتنا بڑا، کتنا زبردست۔ بولے یہ ہمارا پروردگار ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہم مان رہے ہیں، آپ نے جو کہہ دیا خلاص، ہم نے آپ پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھہرو، وہ ہمارا رب ہے۔ لیکن جیسے صبح ہوئی چاند بولو چھپ گیا، ختم۔ وہ تو اللہ نے اس کو متعین کیا تجھے اس وقت نکلنا ہے، وہ جب سے اس کو حکم ہے قیامت تک نکلے گا۔ جب اس کو حکم ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ قوم کی طرف دیکھا، کہاں گیا چاند؟ ختم ہو گیا۔ جو ختم ہو جائے، جو چھپ جائے، وہ میرا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ کہو بے شک میرا رب پہلے تھا، پہلے سے ہے، اب بھی ہے، اور بولو تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی جو 7ویں پارے کی آیات ہے اس کی تفسیر کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کو صحیح پیغام دے رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جب 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، پورے عالم میں اس سے روشنی ہوئی، لوگوں کو جمع کر کے بتلایا حضرت ابراہیم نے یہ میرا رب ہے۔ قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اپنی قوم کو حضرت ابراہیم نے کہا جو جتنا بھی بڑا ہو، پورے عالم میں چاہے روشنی ہو، لیکن صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتا ہے، یہ میرا پروردگار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، نہ تمہارا رب ہو سکتا ہے۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب پھر اور کچھ ایام گزر گئے، اب چلبلاتی دھوپ میں لوگوں کو جمع کیا، آؤ لوگوں آ جاؤ۔ ابراہیم کیا بات ہے، کبھی رات میں ایک مرتبہ جمع کیا، دوسری مرتبہ جمع کیا، اب پھر چلبلاتی دھوپ میں سب کو جمع کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ ارے آؤ پھر سے آ جاؤ۔ 12-1 بجے کا وقت ہے، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو دیکھا، دیکھ رہے ہو؟ بولے ہاں دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ سورج ہے۔ یہ ہمارا رب ہے، یہ رب ہے ہمارا، یہ سب سے بڑا ہے، اس کی شعاعیں دیکھیے کیسی روشنی ہے۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم آپ نے کہہ دیا خلاص، ہم نے آپ پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ لیکن جیسے سورج غروب کا وقت آیا، سورج غروب ہوا، لوگوں کو کہا دیکھ رہے ہو؟ ہاں تو غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم رونے لگے قوم کے سامنے اور رو رو کر کہنے لگے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ اے لوگو سورج کو ہم نے دیکھا، پہلے ہم نے ستاروں کو دیکھا، چھپ گئے، ہمارا رب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، وہ بھی چھپ گیا، وہ بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔
اب ہم نے آپ کا مشاہدہ کروایا سورج سے، بہت ہی زبردست روشنی میں، آب و تاب میں اپنے شعاؤں کے ساتھ روشن ہوا، روشنی کے ساتھ ساتھ شام کو اس کی روشنی ماند پڑنے لگی، کبھی یلو ہوا، کبھی ریڈ ہوا، اس کے بعد بلیک ہو گیا، پھر ختم ہو گیا۔ تب اپنی قوم کو کہا یہ بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ اے میری قوم، مجھے سب کچھ معلوم ہے، ہمارا رب اللہ ہے جس نے چاند کو حکم دیا کہ وہ اپنے کام میں لگ جائے، سورج کو حکم دیا تمہیں نکلنا ہے، وہ نکلتا ہے، اس کو حکم ہوا غروب ہونا ہے، غروب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہوئی ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے جمع کیا۔ اے قوم، ایمان لے آؤ، یہ وہ اللہ کی ذات ہے جو سورج کو نکالتی ہے، چاند کو نکالتی ہے، ستاروں کو نکالتی ہے، میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! فوراً حضرت ابراہیم سجدے میں گر گئے، پوری قوم سجدے میں گر گئی اور یک زبان ہو کر کہنے لگی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین۔ اے قوم، ہم نے رخ کیا اللہ کی طرف جو ایک ہے۔ میرے بھائیو، بچپن سے حضرت ابراہیم کہ اللہ تعالیٰ پرورش کر رہے ہیں، اور دیکھو قوم کو بچپن ہی سے دعوت دے رہے۔ ایک مرتبہ نجران کا وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نجران کا وفد، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ نجران کے کچھ لوگ آئے آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دیجیے۔ نجران کے لوگوں نے سوال کیا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو، یہ اللہ ہے کون؟ ہے کیا؟ کیسا ہے؟ اللہ ذہب، کیا وہ سونا ہے؟ او فضہ، کیا کوئی چاندی ہے؟ او یاقوت، کیا وہ یاقوت ہے؟ کیا ہیرا ہے؟ جواہرات ہے؟ کیا ہے اللہ؟ کیا ہے؟ ابھی تو اللہ کے لاڈلے، میرے اور آپ کے آقا، سرکار و سردار انبیاء، تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم لب کشائی کرتے حضرت جبرائیل آئے۔ اے محبوب، کیا ماجرا ہے؟ محبوب نے کہا لوگ سوال کر رہے اللہ کیسا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا محبوب آپ جواب مت دیجئے، میں خود جواب لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے جواب لے کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں نجران والوں کے اسی سوال پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کر دی، اور وہ چھوٹی سی سورت، وہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نجران والوں کو اور لوگوں کو بتا دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کہو بے شک اللہ کتنے ہیں بھائی؟ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ اپنی شان کے ساتھ آتا ہے، ہر دن اللہ کی ایک شان ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن۔ نجران والوں نے جب یہ جواب سنا، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یک زبان ہو کر وہاں آئے تھے
بالکل کافر ہونے کی شکل میں، اور یہاں سے جب جا رہے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک امتحان سے گزارا۔ ایک تو مشہور ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، باپ بیٹے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی شکل میں ایک انسان کو بھیجا، آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم کا امتحان ہو رہا ہے۔ بس وہاں سے گزرے، وہ فرشتہ اللہ کے تعریف کا کچھ کلمات کہنے لگا۔ حضرت ابراہیم کو بہت محبت تھی اللہ سے، بہت محبت تھی، تب تو خلیل اللہ کا، کوئی کسی کو خلیل ایسے نہیں بناتا ہے، ایسے ہی نہیں بناتا ہے۔ جب اس بندے نے کلمات کہہ کر جب گزرنے لگا، حضرت ابراہیم دوڑے، اے فلاں شخص، کون ہے آپ؟ میں فلاں ہوں۔ آپ نے کیا کلمات کہے؟ ایک مرتبہ پھر سے کہہ دیجیے۔ بولے نہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ رقم پیش کرنی ہوگی۔ بولے آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولے یہ جو آپ کی بکریاں ہیں اس میں سے کچھ بکریاں مجھے دے دیجیے۔ ٹھیک ہے لے لو، لیکن اللہ کی تعریف میں کچھ کلمات سنا، مجھے بہت اللہ کی یاد آئی، اللہ کی یاد آئی۔ انہوں نے کلمات کہے، بکریاں دے دی، چلے گئے۔ اس کے بعد پھر کسی آگے چلنے لگے، ایک شخص سے گزر ہوا اور کہا، وہ بھی اللہ کی تعریف میں کلمات کہنے لگا۔ حضرت ابراہیم کو محبت اور بڑھنے لگی اللہ سے، اور محبت بڑھنے لگی۔ اے شخص، آپ جو کلمات بتا رہے تھے مجھے پھر سے بتا رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا، آسان نہیں ہے۔ بولے کہ آپ کب بتاؤ؟ فلاں بکریاں آپ کے پاس ہے، ساری بکریاں مجھے فروخت کر دے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک کلمات سنا۔ حضرت ابراہیم اللہ کی محبت کے سامنے ساری چیزیں بیکار، ساری بکریاں، پوری بکریوں کا ریوڑ ان کو دے دیا۔ بس اللہ کی تعریف میں جو آپ کلمات کہہ رہے تھے وہ کلمہ ہمیں بتلا دیجیے۔ اس نے کلمے بتلائے اور خوب رونے لگے، خوب رونے لگے، اور محبت اللہ سے بڑھنے لگی۔ آزمائش ہو رہی ہے، پھر اس شخص کے گزر ہوا، پھر یہ کلمات اور بڑھ چڑھ کر کہے، پھر کہا، اے فلاں شخص، اور کہیے۔ اب ضرور کہوں گا، اس کو آپ کے لیے کچھ دینا پڑے، اب تو کچھ نہیں ہے، بکریاں بھی آپ کی ختم ہو گئی، آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے شخص، یہ بکریاں سب تو نے لے لی ہے، اس کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا تو تجھے چاہیے نا، مجھے چرواہا بنا لینا، میں اس کو چراؤں گا، تیرا غلام بن جاؤں گا، لیکن اللہ کی یاد میں مجھے جو کلمات آپ کہہ رہے ہو وہ کلمے مجھے سنا دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کلمات اتنے پیارے ہیں جن کو ہم رمضان میں تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں۔ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ کیا ہے؟ کتنے پیارے کلمات ہیں، اللہ کی ایسی ایسی تعریف کے کلمات ہیں۔ اگر اس کے ترجمے کو لے کر، ایک ایک کلمے کو لے کر ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں اور آدھا پونا گھنٹہ نکل جائے گا، لیکن فکر مت کیجیے، اپنے وقت پر انشاءاللہ بیان ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، ابراہیم، اے ابراہیم، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا، آپ کی آزمائش ہو رہی تھی اور آپ اپنی آزمائش میں بالکل کھڑے اترے ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا۔ اب میں اللہ کے پاس جا کر آپ کا پیغام دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس ماجرے کو دیکھ رہا ہے۔ ایک اللہ کے کلمات کہنے کے لیے حضرت ابراہیم جیسے نبی نے 120 بکریوں کا ریوڑ اس کو ہدیہ کر دیا، مزید محبت ہوئی، کہنے لگے اور کلمات سنائیے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے۔ کہنے لگے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے غلام بنانا چاہا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔
ایسے نبی کی پیروی اور ایسے نبی کی ملت ہم سب کو عطا ہوئی، ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت پیارا دن ہے، بہت سے لوگ ماشاءاللہ قربانی کے جانور لائے ہوں گے، بہت سو کے یہاں قربانی ہوگی۔ آج کے دن میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل تو قربانی ہے۔ آج جانوروں کا جو خون بہے گا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے بھی قربانی کی ہے اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی صرف جانور کو ذبح کر کے گوشت کھا لینے کا نام نہیں ہے، یہ قربانی اپنے نفس کی قربانی ہے۔ کون جانتا ہے کون باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے پر چھری چلائے گا؟ وہ تو ابراہیم کا جگر تھا، جنہوں نے خواب دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں جو بشارت دی اور جو آزمائش ہوئی انہوں نے حضرت اسماعیل کے سامنے بیان کیا۔ بیٹا بھی تو ابراہیم کا تھا نا۔ بیٹے نے کہا کس کی طرف سے ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے ہے۔ ابا جان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لٹا دیجئے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک باپ ہے بیٹے کی محبت میں اپنے چھری ہاتھ میں لیے ہے، اپنے بیٹے کو لٹایا ہے، بیٹے کی محبت دیکھ کر آنسو جاری ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا یہ کام باپ نہیں کر گزریں گے۔ حضرت اسماعیل نے مشورہ دیا، اے ابا جان کام کیجئے، مجھے الٹا لٹا دیجئے، آپ میری محبت میں یہ کام نہیں کر گزریں گے اور ایک طرف آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، الٹا لٹا دیجئے۔ الٹا لٹا دیا اور جب چھری چلانے لگے، اللہ اکبر، جب یہ منظر فرشتوں نے دیکھا، فرشتوں سے دیکھا نہیں گیا، آسمان میں یک زبان ہو کر لوگ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کیا ہو رہا ہے اس روئے زمین پر؟ جب فرشتے یک زبان ہو کر بولے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ نے جنت سے دمبے کو لے کر بھیجا، جب اس کو دیکھا گیا حضرت ابراہیم کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ کلمات حضرت ابراہیم نے کہے، حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، میرے والد نے جو آزمائش میرے والد پر تھی اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا ہے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی کو کہا جاتا ہے کلمات تشریق، اور اسی کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ذرا سوچے اگر یہ حکم کر گزرتے تو آج کون تھا جو باپ اپنے بیٹے پر چھری چلاتا؟ میرے بھائیوں دنیا میں کتنی نافرمانیاں ہوتی اور کون بیٹا اپنے باپ کو چھری چلانے دیتا؟ اللہ ماشاءاللہ، یہ تو ایک آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم کر گزرے اور انعام کی شکل میں ایک دمبا لے آئے، اور اسی وقت سے یہ کام ہو رہا ہے اور ہم قربانی بڑے اچھے سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو، ہمارے بکروں کو، بڑے جانوروں کو، حلال جانوروں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کے یہاں گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تمہارا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے بھائیو تقوی ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد تقوی ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے قربانی نہیں کی، جو بیچارے نہیں کر سکتے ہیں اور واقعتاً اندر سے بڑے کڑتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا مال دے ہم قربانی کر سکے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غیب سے اسباب مہیا فرمائے اور انہیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو 40,000 کے مالک ہے لیکن قربانی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کو ایک اخیر میں ایک وعید سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید کی ہے، جو قربانی کی گنجائش رکھے اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اور اگر قربانی وہ نہیں کرتا ہے، کتنے سخت کلمات ہیں میرے بھائیو، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، کہا اس کو چاہیے کہ میری عیدگاہ کی طرف نظر بھی نہ کرے، وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے،
فرمائے اب بھی جن پر قربانی واجب ہے اور نہیں کی ہے ابھی ہمارے پاس 3 دن ہیں، قربانی کر لیں، اللہ کے لیے کر لیں، اللہ تم سے راضی ہو جائے اور اللہ سے ہم راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔